अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NTV और मैं आपका मेज़बान फैसल मजीद। आज का जो हमारा वीकली प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसमें हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इस तारफ़ के मोहताज नहीं, अब्दुर्रहमान जामी गोल्डवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है पहला कि आप माशाल्लाह दर्स निज़ामी कर रहे हैं, जैसा कि आपसे मेरी कबल आज प्रोग्राम ज़िक्र हो रहा था, बात हो रही थी, जी तो आपने बताया कि मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। उस हवाले से थोड़ी मालूमात फ़राहम करेंगे? जी 2016 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया गोल्डा शीफ पे हाज़िर हुआ और दरस निज़ामी का आगाज़ यहीं से किया और माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब दौरा हदीस शीफ का साल अव्वल शुरू है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट ईयर में दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाएगा। और अच्छा अच्छा, माशाल्लाह आपने बताया कि आप दर्स निज़ामी कर रहे हैं, 8वें साल में। जी तो ये जो 8वां साल होता है, ये दौरा हदीस का साल होता जी दौरा हदीस शीफ 2 साल का होता है। ये दौरा हदीस शीफ का साल अव्वल है और है? अच्छा अगला जो है वो साल दोम होगा, जिसमें कुतुब सित्ता पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, ये जो आस्ताना आलिया गौसिया महरिया गोल्डा स्ट्रीट में मदरसा है दर्स निज़ामी, जहाँ से करवाया जाता है, जी गौसिया महरिया मदरसा। जामिया गौसिया महरिया इसका नाम है इस मदरसे का। अच्छा और ये वही मदरसा है कि जब हज़रत आला सैयदना व मुर्शिदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हिंदुस्तान से हदीस शरीफ का इल्म हासिल करके आप वापस तशरीफ़ लाए, तो आपने आते ही जो तदरीस शुरू फरमाई और मदरसा कायम फरमाया, ये वही मदरसा है और बड़ा तारीख़ी मदरसा है। इसमें हज़रत आला सैयदना व मुर्शिदना पीर मेर अली शाह साहब खुद तदरीस फरमाते रहे और 400 से ज़ायद तलबा यहाँ पे बैक वक़्त क़िबला आलम सरकार से तालीम हासिल करते थे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, जैसा कि अल्लामा साहब बता रहे थे कि ये वो मदरसा है जहाँ पे क़िबला आलम क़िबला सैयदी मेहर अली शाह गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद तदरीस फरमाया करते थे। बड़ी सआदतमंदी की बात है जी आपकी, जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मदरसा जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड्स हैं, जी तो कौन से बोर्ड से ये रजिस्टर्ड है? जी ये तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान बोर्ड जो है उसके साथ इल्हाक है। अच्छा अच्छा मतलब उनकी तरफ से इस मदरसे के इम्तिहान होते हैं। अच्छा। तो हर जो बंदा होता है अल्लामा साहब, उसकी एक ख्वाहिश होती है ना, जी स्पेशली अगर आप टीन एज की बात करें, मतलब बच्चा जब 8 10 12 साल का होता है, तो उस टाइम पे मुख्तलिफ तबक़ात होते हैं हमारे मुल्क में। जी कुछ बच्चे जो है अपने ख्वाब जो है वो पूरे करने पहले से स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि जो हमारा जिसको आप इकॉनमी क्लास कहते हैं, वो लोग जी तो मतलब पहले से उन्होंने प्रोग्राम सेट किए होते हैं कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। फिर मुतवसत तबका आता है, जो बच्चे खुद मैच्योर हो के 8 10 साल की एज के बाद एक जो है वो अपना टारगेट सेट करते हैं कि मैंने आगे जाके दरस निज़ामी करना है या इंजीनियर, डॉक्टरेट, एनीथिंग एल्स कुछ करना है। तो आपने भी कोई इस तरह का प्लान बनाया? नहीं, मुस्तकबिल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये मेरा बचपन से एक शौक़ था अच्छा कि इस फील्ड में आना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है ये पढ़ना है। तो अच्छा ये मेरा एक बचपन से शौक़ रहा है। अच्छा। अच्छा, आप किसी से मुतासिर हुए या वैसे आपको शौक हुआ इस बात बचपन में उलमाए किराम के खुतबात काफ़ी सुने और वैसे आइडियल उस वक़्त मेरा कोई नहीं था कि का? किसी अच्छा एक शख्सियत को लेके मैं कहूँ कि आइडियल हो। और ये तो मेरा आज भी यही मौक़िफ़ है कि कोई शख्सियत आइडियल नहीं होती। आइडियल जो है वो कुरान और हदीस ही होना चाहिए। आइडियल कुरान और हदीस होना चाहिए। अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जी। अच्छा अलामा साहब, ये बताइए कि आपका आबाई इलाका इस्लामाबाद ही है, जोड़ा शरीफ? नहीं, मैं हवेली लखा ज़िला उकाड़ा से बिलॉन्ग करता हूँ अच्छा और माशा, ये ये तो पाकपतन काफ़ी शरीफ, दूर है शहर। पाकपतन शरीफ के बिल्कुल साथ है ये शहर। अच्छा अच्छा। तो मतलब इतने दूर से सफ़र करके गोरडा शरीफ आना, और ये इसके पस मंज़र में क्या खासियत है? बस जब इनकी तरफ से मेहरबानी हुई तो हम पहुंच गए और हम भी ये सोचते हैं कि इतनी दूर से पहले कोई हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे मदरसा है और ये क्या है। बस ये इनकी इनायत है कि हम यहाँ पहुंच गए और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। मतलब दाखिला लेने से पहले आप कभी इधर दरबार शरीफ पे आए थे, गोरडा शरीफ? एक दफ़ा आया था दाखिले से कोई तकरीबन 2 माह कबल, और वो यही हम पता करने आए थे कि मदरसा यहाँ पे
ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں مدرسہ ہے یا نہیں. تو اس وقت پہلی دفعہ حاضر ہوا تھا 2016 میں، شعبان کا مہینہ تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کام بندے سے لینا ہو، جس طرح سے لینا ہو، آپ نے جی جیسے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہاں جی بالکل. آپ ویسے آئے یہاں پہ پتہ کیا اور یہاں پہ آپ کو داخلہ مل گیا. جی ماشاءاللہ بے بڑی شک. سعادت کی بات ہے. اچھا، آپ گولڑا شریف میں 8 سالوں سے مقیم ہیں، جی بالکل. تو ان 8 سالوں میں آپ نے یقیناً درس نظامی کی جو تعلیم حاصل کی، دینی کتب کا مطالعہ کیا، جی اپنے دوستوں سے، اساتذہ سے آپ کی گفت و شنید ہوئی، باتیں ہوئیں، سیکھا، جی یقیناً کسی کو سکھایا بھی ہوگا جی کئی حوالوں سے. جی تو کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جس نے ایک لفظ بھی کسی کو سکھایا تو وہ استاد کا درجہ ہاں رکھتا ہاں ہے. بالکل ایسی ہے ایسا نا. ہے بالکل. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس تعلیم سے ہٹ کے، مطلب یہ جو آپ کا ایک اسپیسیفک ایریا ہے درس نظامی کا، جو کتب ہیں ان سے ہٹ کے آپ نے یہاں پہ کوئی درگاہی کتب کا مطالعہ بھی فرمایا؟ جی الحمدللہ. ویسے تو جب درسیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نصاب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ خارجی مطالعہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن چونکہ الحمدللہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور حضرت کی مہربانی سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کی کتب اور خصوصاً حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی کتب جو ہے وہ جب بھی کوئی وقت ملتا ہے تو مطالعے کا شرف حاصل کرتے ہیں ہم. قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتب ہیں میں نے بھی مطلب پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا مضمون جو ہے وہ اتنا ثقیل قسم کا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت قبلہ عالم سرکار سیدنا و مرشدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زیادہ تر تو کام کیا ہے مرزا قادیانی کے رد میں، کیونکہ جتنا ایسے طویل کام اور دلائل اس کے بارے میں ملتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتے. اگرچہ آپ نے اس وقت کے ہر فتنے کا رد فرمایا، لیکن سب سے بڑا فتنہ یہی تھا اور سب سے بڑا کام ہی آپ کا یہی ہے. اور چونکہ یہ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ تھا، اس کے جس طرح کے دلائل تھے حضرت اعلیٰ سیدنا مرشدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے رد کیا. بالکل. جب وہ ایک حدیث شریف کی تشریح کرنے کے لیے آتا تو آپ بطور محدث اس کے سامنے آئے. اللہ. جب اس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی تو آپ بطور مفسر اس کے سامنے آئے. جب اس نے منطقی بننے کی کوشش کی تو آپ نے منطق کے میدان میں اس کو مات دی. یعنی جس طرف سے بھی اس نے آ کے تو دین اسلام کے اوپر، اس دین حق کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی. یہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہر طرف سے اس کو جواب دیتا گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے قبلہ عالم سیدنا میر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا مطالعہ فرمایا. اس کے علاوہ آپ نے دوسرا نام لیا حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کوئی ایسی کتاب مطلب جو آپ کو پڑھ کے بہت زیادہ مطلب مزہ آیا ہو؟ کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں نا کہ جو ایک تو آسان جی مطلب زبان میں ہوتی ہیں، پھر پیر جی کی تو شاعری جہاں تک ہے میرے خیال میں وہ بھی بڑی ایک لطافت رکھتی ہے. یہاں پہ میں ایک وہ ہمارا فارسی ادب میں ایک جملہ مشہور ہے کہ ہر گلے را بوئے دیگر است، ہاں ہاں، کیا ہوا. کہ ان کے جو کتب ہیں نا، یہ ایک ایمانداری کی بات ہے کہ جب جس موضوع کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا، سیر اصل گفتگو فرمائی، اور ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے. ایسی یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، یہ حقیقت ہے. بالکل. علامہ صاحب آپ سے میں مزید کچھ سوال کروں گا، اگر آپ مناسب جواب دینا پسند فرمائیں. تو جی قبلہ عالم سیدنا امیر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبلہ پیر جی لہرامہ، ان کی جو تصانیف ہیں وہ کیا صرف دینی علوم پر مشتمل ہیں یا دنیاوی جو امور ہیں ان پر بھی انہوں نے کوئی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، پیر جی نے یا قبلہ عالم؟ دیکھیں، حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ان کی چوتھی پشت میں تشریف لانے والے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان میں نے ایک بڑی مماثلت دیکھی، شاید آپ کو پہلے یہ کہیں کسی نے ذکر نہ کی ہو، اچھا. کہ حضرت قبلہ عالم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کی زندگی میں آپ نے ورک فرمایا جو کہ محفوظ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر فتنے کا رد فرمایا.
ایسے اور اس وقت اتنا مطلب کامل اور اکمل طریقے سے رد فرمایا کہ اس کے بعد مزید دلائل کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ بے شک اسی طرح سیم صورتحال یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جب حضور نصیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی جو وقت کی ضرورت تھی اور جو اس وقت فتنے سر اٹھا چکے تھے یا اٹھانے والے تھے مستقبل میں، تو حضرت نے ان کے اوپر جو ہے وہ قلم اٹھایا، اس میں دینی معاملات بھی ڈسکس کیے، تصوف کے دنیاوی معاملات میں رہنمائی فرمائی، وہ شاعری کی صورت میں بھی ہے اور نثری صورت میں بھی ہے۔ تو جس طرح کی مطلب ضروریات تھیں، ان دو شخصیات میں یہ بڑی کامل مماثلت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ضرورت کے مطابق قلم اٹھایا اور ایسا اٹھایا کہ ان کا ہم اثر برابر کا بندہ نہیں ملتا ہمیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ کی کتنے جاڑی۔ اچھا، یہ جو آپ کی بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، جی اس کے علاوہ آپ کے نعتیہ کلام ہیں؟ جی، ان کے کچھ نعتیہ کلام اور بھی ہیں اور کچھ صوفیانہ کلام بھی ہیں۔ ان کو غزل اگر کہیں تو، کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے اس کی غزل بھی وہ سراپا تصوف ہوتی ہے ایسی ہے، کہ اس کے ابتدا سے انتہا تک آپ کو تصوف کے رموز ہی ملیں گے۔ بے تو شک۔ اسی طرح حضرت کا کلام اور بھی موجود ہے مختلف زبانوں میں، وہ کیا مرآت یہ العرفان کے مطبوع نام ہے؟ سے، جی مرآت العرفان کے نام سے مطبوع ہے، گولڈا شیپ سے جو ہے وہ پبلش ہے، ملتا ہے، آپ وہاں سے خریدا جا سکتا ہے۔ جی، علامہ صاحب نے فرمایا کہ قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطبوع شاعری کی جو کتاب ہے میرات العرفان، اس میں آپ کے یہ سورہ پاک کلام کے علاوہ دیگر بھی نعتیہ کلام صوفیانہ کلام شامل ہیں۔ اچھا حضرت، بہت شکریہ، آپ نے وقت سے نوازا، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، خوش جی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اور کیسا لگا آپ کو یہ پلیٹ فارم؟ یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے، یہاں پہ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا، اللہ پاک اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس میں بڑا اچھا فیل ہوا ہے، ناظرین سے باتیں ہوگی اور چند چیزیں شیئر کرنے کا موقع ملا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ علامہ عبدالرحمن جامی صاحب تھے، آپ کا بہت شکریہ، جی اور تمام بہت دیکھنے شکریہ۔ والوں کا، تمام سننے والوں کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے این ٹی وی۔